ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن کس شرط پر ہو سکتا ہے؟ صلح کی شرط پر. تو کیا عدت کے بعد صلح کی شرط پر رجوع ہو سکتا ہے؟ جب عدت کے اندر صلح کی شرط پر رجوع ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے. اگر جو ہے نا شوہر طلاق دے اور پھر جو ہے نا بیوی کہے کہ میں رجوع نہیں چاہتی ہوں، اب اگر اس کو جو ہے نا رجوع کا حق دیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے کے اندر عورت کی حق تلفی ہوگی. اس حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں باندھ دیا کہ بھئی صلح کی شرط پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا طلاق دے دیتا ہے. وہ جو حق مہر ہے یہ اصل میں یہ انشورٹی ہوتی ہے اس کی کہ کل کو یہ طلاق نہیں دے گا، چھوڑے گا نہیں. اگر ایک دفعہ اس کی سے بچے جنوا لیے، معاملات کر لیے، پھر جو ہے نا اس کے لیے تو طلاق نہ دینے کے لیے یہ حق مہر آپ 2 روپے رکھو تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا 10 لاکھ رکھو، جتنے پر آپ کو یقین ہو کہ کل آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے نا یہ بنیاد ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو پھر جو ہے نا اس کو پچھتانا پڑے کہ یار کل اس نے جو ایک کام کیا تو اس کی جو ہے نا وہ بنیادی جو ہے نا حق مہر کا جو بنیادی وہ ہے وہ یہ ہے. اب اگر عورت جو ہے نا راضی ہو اور شوہر نے طلاق دی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ 230 آیت ہے 231 کے اندر، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اگر تم نے ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو اچھے انداز میں یا تو رجوع کر لو یا اچھے انداز کے اندر اس کو چھوڑ دو. وہ رہنا چاہتی ہے اور تمہارے دل کے اندر اگر خرابی ہے تو اس لیے اس سے رجوع مت کرو کہ اس کو تم ضرر پہنچاؤ. اگر واقعتاً تمہارے دل کے اندر رجوع والا وہ ہے، لیکن اس لیے رجوع مت کرو کہ چونکہ وہ تو راضی ہے کہ اس کو ضرر پہنچاؤ. کتنی واضح وہ ہے. اس کے بعد دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ شوہر تو طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی ضد کر رہی ہے، بیوی کی ضد کے اوپر جو ہے نا وہ شوہر نے طلاق دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی، پھر کیا صورت ہے؟ اس کی بھی اللہ نے وضاحت کر دی 232 کے اندر، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اب وہاں صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بیوی ناراض ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی، اس نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی اور وہ واپس آنا چاہتی ہے، تو واپس آنے کی بعض اوقات شوہر کی وہ بدل جاتی ہے. وہ بولتے کہ نہیں یار یہ مجھے جو ہے نا اس سے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب میں نے کسی اور سے بات کی ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر جو ہے نا دونوں راضی ہوں تو آپ بیچ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرو. اور خالی یہ بات نہیں ہے، اگر آپ اس سے پچھلی آیات دیکھو گے اس کے اندر اور آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. اگر آپ سورہ طلاق دیکھو گے تو یہ ساری جو میں نے باتیں کی ہے اسی کی تصدیق ہیں. وہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر طلاق دے دی تو عدت تک اس کو اپنے گھر میں رکھو، اور جب عدت پوری ہو جائے تو رکھنا ہو تو معروف طریقے سے رکھو، اگر چھوڑنا ہو تو پھر معروف طریقے سے چھوڑو. اور چھوڑنے کی صورت کے اندر 2 عادل گواہ بنا لو. اب اگر عدت کے اوپر 2 عادل گواہ بنتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے طلاق کے اس مسئلے کو یہ بات بھی حل کر دیتی ہے کہ عدت کے اوپر آپ 2 گواہ بناؤ. عورت رجوع کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ جو گواہ ہیں اس کے نتیجے کے اندر اگر عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوگی، کہیں بھی بیٹھی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا. پھر مالی معاملات ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے پھر بھی راستہ بنا دے گا. پہلی طلاق دیے، دوسری دیے، تیسری دیے، مرحلے کے مطابق دیے، اور پھر عدت کے بعد رجوع کرنے کے بجائے آپ نے 2 گواہ بنا لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اب 2 حدیثیں ہیں، ان 2 حدیثوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو اختلاف کا سارا جو ہے نا پتہ چل جائے گا. ایک رفاع کرزی کی حدیث ہے، وہ بھی خبر واحد ہے، جس طریقے سے وہ والی حدیث ہے جس کو آناف نے قرآن سے اختلاف کی بنیاد پر مسترد کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. رفاع کرزی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق 3 مراحل کے اندر دی، جیسے مرحلہ وار دی جاتی ہے. اس کے بعد اس نے کسی اور سے شادی کر لی. اب شادی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئی، اس سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا دوپٹہ دکھایا، بولتے کہ اس کے پاس تو یہ چیز ایسی ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اگر شوہر کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو نہیں لوٹ سکتی، یہاں تک کہ جس طرح اس نے تمہارا مزہ چکھا تھا یہ بھی تمہارا مزہ چکھے. اب پہلی بات یہ ہے کہ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اس طرح کا وہ اسے تو حلال ہو نہیں سکتا ہے. یعنی یہ حدیث دوسری بات یہ کہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی پھر اس کو جو ہے نا کہا کہ تم جا کے جو ہے نا عدت گزارو اور پھر رجوع کر لو، یہ بھی نہیں ہے. جب اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، اس نے پورا جو ہے نا حق میں سب کچھ ادا کر دیا، تو مولوی کے نزدیک تو ویسے بھی ایسا ہے کہ اگر بیوی جو ہے نا جدا ہونا چاہے، اگر شوہر اس کو نہیں چھوڑنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے تو شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس حدیث کی بنیاد کے اوپر آپ ساری آیات کو تو ختم نہیں کر سکتے ہو، ساری آیات کو تو مجامٹ نہیں کر سکتے ہو. اس کے مقابلے کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے، اس کے والد نے اس کی والدہ کو اس طریقے سے 3 طلاقیں دی، پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی اس کے باپ نے. تو اس کے جس سے شادی کی تھی اس عورت نے جو ہے نا شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ نامرد ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو نہیں مانا کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ نامرد ہوتا، اس کو اس طریقے سے مسترد بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکلیں ہیں اس کے بچوں کے یہ تو رکانہ سے ملتے ہیں، ابو رکانہ سے ملتے ہیں، یہ نامرد نہیں ہے. اور ان کو کہا کہ یہ چھوڑنا چاہتی ہے اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. پھر کہا کہ آپ رکانہ سے رجوع کر لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو 3 طلاقیں اس طریقے سے دے چکا ہے، یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سورہ طلاق کی آیات تلاوت کی کہ نہیں مجھے معلوم ہے جو تمہارا طلاق کا طریقہ کار ہے وہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن جب سورہ طلاق اور اس واقعے کو آپ دیکھو تو اس کی کتنی مناسبت ہے. اب